سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ پچھلی آیات مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان صدقات وغیرہ تقسیم کرتے تھے تو ان میں ایک دفعہ آپ پر کسی منافق نے اعتراض کیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک جو صدقات کے مستحق ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ صدقات زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہے، تو جو مستحقین ہیں ان کو اللہ پاک خود بیان فرما رہے ہیں کون کون صدقات اور زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں صدقے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صدقہ واجبہ، ایک ہے صدقہ لفظیہ۔ صدقہ واجبہ کون سا ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، منت کا صدقہ ہے۔ بندہ منت مان لیتا میرا یہ کام ہو گیا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، وہ منت کا صدقہ ہے۔ اسی زمرے میں ایک بات اور سمجھ لیں، بکرا جو ہے ہم صدقہ کرتے ہیں یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ میرا فلاں کام ہو میں بکرا صدقہ کروں۔ کیوں؟ صدقے کا اصل مقصد ہوتا ہے غریب اور فقیر آدمی کی ضرورت پوری کرنا۔ مثال کے طور پر اس کا بل بجلی آیا ہوا ہے 5000 روپے، وہ ہے غریب مسکین بیٹھا ہوا بیچارہ، آپ اس کو بکرا دے کے آگے 20000 کا، میں اس کو کیا کروں؟ پھر ہوتا کیا ہے، وہ اس 20000 کا بکرا لیا گیا اس کو 6000 میں بھیج دیتا ہے کہ میرا پیسے پورے ہو جائیں، مجھے اپنا کام پورا کرنا۔ تو کتنا نقصان ہو گیا؟ اگر وہی 20000 اس کو نقد دیا جاتا ہے پتہ نہیں کتنا خوش ہوتا۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صدقے میں بکرا دینا کوئی لازمی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک روٹین بن گئی، اور یہ بکرا آپ منڈی جا کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے مرغے جتنے بکرے ہوتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں پچھلے 2 دنوں بعد میں نے بکرا یقین کریں کلو گوشت بھی نہیں تھا اس میں، کہ اس کو ذبح کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کلو گوشت آپ خود دیکھیں کتنا کو ہوگا، لیکن 2 دیکھیں چلے کہ صدقے کا ہی خدا کا خوف میں نے کہا یار اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، منت کا صدقہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، کفارہ زہار ہے، یہ سب واجب ہے۔ نفلی صدقہ ویسے دل میں آئے چلو صدقہ کر دیتے۔ تو صدقہ واجبہ جو ہے ان کو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء۔ ایک بات اور سمجھیں، 3 بنیادی شرطیں ہیں جس کو ہمیں صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ 3 بنیادی شرطیں۔ نمبر 1 کہ وہ مسلمان ہو۔ کافر کو اگر ہم یہ زکوٰۃ صدقہ فطر وغیرہ دیں گے ادا نہیں ہوگا، مسلمان کو دینا جائز۔ کافر آج کئی قسم کے ہیں، قادیانی، مرزائی، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور آپ ان کی پہچان بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح رافضی ہیں صحابہ کے دشمن، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک فرقہ ہے منکرین حدیث، حدیث کو مانتے نہیں، پرویزی فرقہ کسی دور میں تھا، ایوب خان کے دور میں بڑا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے بلوچستان میں ذکری، وہ نماز کو مانتے نہیں، کہتے بس ذکر ہے، صرف ذکر کری جو ہے کرنا۔ ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے آپ نے سنا شجاع باغ میں پیر کی قبر ہے، قبر کا طواف کر رہے ہیں اور اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک، جیسے حج میں ہوتا ہے، عمرے میں پڑھ رہے ہیں بغیر آوازیں آ رہی ہیں اور طواف کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اب کہاں جائیں؟ تو یاد رکھیں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مسلمان۔ غیر مسلم کو اگر بندہ زکوٰۃ فطرانہ ادا کر بھی دے ادا نہیں ہوگی، اس کے ذمے اسی طرح باقی ہے۔
اور دوسری چیز کہ سید نہ ہو، سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، فطرانہ اس طرح کی رقوم صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا یہ چیزیں جو ہیں یہ مال کی میل کچیل ہوتی ہے، اور یہ میرے گھرانے کے لیے، محمد کے لیے اور آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جائز نہیں ہے۔ اب سید کون ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن میں ہم نے 1400 سال کے علماء کو دیکھنا ہے، وہ اس سے مراد کیا لکھتے ہیں، ہم نے وہ لینی ہے۔ آج اگر بندہ نہیں جس سے یہ مراد ہے، تم ہمارا جا کم کر کہاں بیٹھ جا، ہم نے ہمارا دین تو 1400 سال پرانا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو 1400 سال کے لوگ جو علماء لکھتے آ رہے ہیں بس اب اس کو مانتے ہیں۔ حضرت علی کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ، چاہے حضرت فاطمہ سے ہو چاہے کسی اور بیوی سے ہو، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں حارث، ان کی اولاد، یعنی ان کو آپ یہ کہہ دیں علوی، عباسی، جعفری اور عقیلی اور حارثی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو عوام برادری ہے یہ حضرت عون بن علی کی اولاد میں سے ہیں، یعنی عون بھی حضرت علی کے بیٹے تھے، تو اگر ان میں سے ہے تو یہ بھی اسی گھرانے میں شامل ہے۔ تو یہ وہ گھرانے ہیں جو سید ہیں جن کو زکوٰۃ، صدقہ فطر، صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں۔ ایک بندہ اگر اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کہتا میں سید ہوں، اب اس کو زکوٰۃ وغیرہ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، جب یہ آتا محرم تو کتنے ہیں سید بنے ہوتے ہیں، تو جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ ہے بھی نہیں ہو، لیکن جب کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جا کام کر، کیا زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ مستحق ہو، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب مستحق ہونے کے لیے یہ بات سمجھ لیں، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بڑا آسان سا فارمولہ ہے، 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کے برابر جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں یا سامان ہے۔ اچھا سونا چاندی نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، لیکن گھروں میں سامان ہوتا ہے، وہ سامان جو ضرورت سے زائد ہے۔ دیکھو شو کیس بھرا ہوا برتنوں کا، روٹین میں جو برتن استعمال ہوتے ہیں وہ شو کیس میں ہوتے ہی نہیں، وہ باہر پڑے ہوتے ہیں، ویسے بھرا ہوا ہے شو پیس، کبھی کو مہمان آیا تو نکلیں گے ورنہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم خود ایمانداری سے بتائیں کیا وہ برتن ضرورت سے زائد نہیں؟ زائد ہے۔ بستر پڑے ہیں گھروں میں، 15-20 بستر پڑے ہوئے ہیں، استعمال کتنے ہو رہے ہیں؟ 5-6، تو جو باقی ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ ضرورت سے زائد ہیں۔ اس طرح 4 پہیے لے لیتے ہاتھوں میں، آپ دیکھیں 4 پہیے اور ڈائن لگا کے جوڑی ہوتی ہیں، ان کے ہاں یہ خوبصورتی ہوتی ہے، جو استعمال ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جو باقی ہے وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو جو سامان ضرورت سے زائد ہے اس کی قیمت لگائیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے۔ اب اس آدمی کو زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ مالدار ہے، یہ بھلے اپنے آپ کو غریب کہے، مسکین کہے، میں جی بین الاقوامی غریب ہوں، جو مرضی کہتا ہے، لیکن اس کو دینا جائز نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھیں، وہ جی بیوہ ہے، ابھی آیت کا ترجمہ آپ پڑھیں گے، اس میں کہیں لکھا تھا کہ بیوہ کو زکوٰۃ دینا جائے۔ بیوہ اگر مستحق ہے، مالدار نہیں ہے تو ٹھیک ہے دو، اگر وہ بیوہ ہے اور مالدار ہے اس کو یہ زکوٰۃ وغیرہ دینا جائز نہیں ہے، ویسے تعاون کرو۔ میں بھی پڑھ رہا تھا، حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کا حق ہے۔ بھی زکوٰۃ تو ہے 40 میں 1 روپیہ،
40,000 میں 1,000 زکوٰۃ ہے نا، یہ 39,000 جو ہے اس میں سے تو غربا مساکین جو آپ دیکھتے ہیں اور وہ مستقلی لگ جاتے ہیں، ویسے تعاون کرو ان کے ساتھ، صرف زکوٰۃ دینا ہی ہے بس، اور کچھ نہیں دینا۔ تو یہ 3 چیزیں یاد کر لیں، نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 سید نہ ہو، اور نمبر 3 مستحق ہو۔ اب ادھر آؤ، انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات کن کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ اب فقیر کون ہے؟ ایک ہماری سوچ ہے فلاں فقیر ہے فلاں فقیر، ایک علماء نے جو لکھا ہے فرمایا فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا، دوسرے وقت کے بیچارہ پریشان بیٹھا، یہ ہے فقیر، اس کو زکوٰۃ صدقہ دینا جائز ہے۔ اب یہ آپ خود دیکھیں، ایسا بندہ کو نظر آئے گا آپ کو؟ بلکہ جو فقیر بنے پھرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، بینک بیلنس ان کے، کاروبار ان کے، فلاں۔ تو یہ تحقیق کرنی ہے کہ واقعی یہ فقیر آدمی ہے۔ اور نمبر 2 والمساکین، اور مسکین کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مسکین کا معنی محتاج، ضرورت مند، اور وہ کون ہے سمجھیں؟ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس کے پاس گھر میں ساز و سامان ہے، لیکن وہ 52.5 تولہ چاندی کو نہیں پہنچتا۔ مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کی تنخواہ 15,000 روپیہ ہے۔ اب آج کے حالات میں آپ خود ایمانداری سے بتائیں، بجلی کا بل، گیس کا بل اور یہ باقی گھر کے اخراجات، اگر گھر میں 4-5 افراد ہو تو وہ 15,000 کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ سفید پوش آدمی ہے، کسی کا کہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، اس کے گھر میں بتا کرو کسی تحقیق ہے وہاں پورا مہینہ گوشت نام کی چیز ہی نہیں آتی، گنجائش ہی نہیں، کیا کرے گا؟ اب وہ بندہ مستحق بنتا ہے، لیکن اس کی تحقیق کیا کریں؟ اس کے پاس سامان نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان اتنا نہ ہو جو 52 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، کیونکہ باقی اس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ 15,000 میں کیا کرے گا وہ؟ کتنا پیسہ جمع کر دے گا؟ ہم خود دیکھیں نا کہ میرا خرچہ کتنا ہے، تو وہ بھی تو انسان ہے، تو وہ بھی تو خرچہ کرتا ہے بیچارہ، وہ کیا کرے گا؟ تو یہ ہم نے تحقیق کر دی۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، آپ نے تحقیق کی، آپ کو سمجھ آیا کہ ہاں یہ بندہ مستحق ہے، اچھا آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، 2 دن بعد پتہ چلا اس نے تو 2 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے۔ پتہ کیا واقعی کمیٹی ہے، اس نے کہا جی ہاں 2 لاکھ کی کمیٹی نکلنی ہے اس کی۔ مثال دے رہا ہوں، ظاہری طور پر جو ایسے ہی ہے، اس کے رشتے داروں سے پوچھا کہتا ہے ہاں جی آپ ذرا غریب آدمی آ رہی ہے، اس کی روٹی نہیں پوری ہوتی۔ اب رشتے داروں سے پوچھنا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، خود بھی تحقیق کی، پتہ چلا مستحق ہے، زکوٰۃ دے دی۔ 2 دن بعد ہفتہ میں پتہ لگا کہ یہ تو ایسا نکلا، اب کیا کریں؟ اب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ آپ کے ذمہ تھا تحقیق کر کے دینا، آپ نے اپنی ہمت کو تحقیق کی ہے، سوال جواب کیے ہیں، معلومات کی ہیں، اور مستحق نظر آیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ وسعت کے برابر انسان کو مکلف بناتے ہیں۔ اب آپ نے مستحق دیکھا، نظر بھی آیا، معلومات بھی ہوئی، ہو گیا، بعد میں پتہ چلا تو آئندہ احتیاط کرتے۔ تو یہ فرمایا صدقات کن کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ان پر کام کرنے کے لیے متعین اور مقرر ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ لینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جاؤ زکوٰۃ جمع کرو، وہاں سے لاؤ، وہاں سے، یہ کام ہے لوگوں سے اکٹھا کرنا ہے سامان، تو یہ مال لینے والے ہیں، جمع کرنے والے، چاہے وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں،
تو ان پیسوں میں سے ان کو اجرت دینا جائز ہے، ان کو تنخواہ دینا جائز ہے، کیونکہ یہی کام کر رہے ہیں نا، چاہے سرکاری ملازم ہے لیکن اسی کام پر متعین ہے۔ اور یہاں بھی لکھا علماء نے کہ یہ کوشش کی جائے ان متعین بندوں میں سید کوئی نہ ہو، پھر وہی مسئلہ بن جائے کہ سید کو دینا جائز نہیں ہے۔ لہذا عام آدمی اگر اس کام پہ متعین ہے، زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے، صدقات اکٹھے کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی جو تنخواہ بنتی ہے اس میں سے اس کو دے سکتے ہیں۔ عاملین علیہا، جو اس کام پہ متعین ہیں ان کو دینا جائز ہے۔ باقی آگے کل تفصیل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اپنے مالوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کمی کوتاہی کی ہم سب کو معافی عطا فرما۔ پیارے اللہ، ہماری ضروریات، حاجات غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو دنیا آخرت میں عزت عطا فرما، عزت والے اعمال عطا فرما، ذلت سے حفاظت فرما، ذلت والے کاموں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں شامل فرما، ان کا طرز زندگی ہمیں عطا فرما۔ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی خطاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ سنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ مولا اپنی محبت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، صحابہ اولیاء کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ، آخری وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، کلمہ شہادت نصیب فرما، موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، قبر کے سوال و جواب آسان فرما، قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت مقدس منزہ ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔